بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، اصول فقہ کا آج ہم سوال نمبر 19 پڑھیں گے، اور وہ ہے عام اور خاص کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لغت میں عام کا مطلب ہے شامل ہونا، اور اصطلاح میں عام وہ لفظ ہے جو اپنے حکم کے اعتبار سے تمام افراد کو گھیرنے والا ہو، یعنی اس کا حکم عام ہوتا ہے، اس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں، وہ حکم کے اعتبار سے تمام افراد کو شامل کرنے والا اور انہیں گھیرنے والا ہوتا ہے۔ عام پر دلالت کرنے والے چند الفاظ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہ چند ایک الفاظ ایسے لکھے جاتے ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، جو کسی کلمہ یا کسی جملہ کے شروع میں آئیں تو اس کے حکم کو عام سمجھا جائے گا۔ پہلا ہے کل۔ تو کل کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جس طرف اس کی نسبت ہے اس کا حکم عام ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں کل نفس کی طرف مضاف ہے اور یہ تمام افراد کو شامل ہے۔ نمبر 2، جمع معرف باللام، یعنی وہ جمع جو الف لام یعنی لام تعریف کے ساتھ ہو، جیسے ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو والدات یہ جمع ہے اور اس کے شروع میں الف لام لگا کے اس کو معرف باللام بنا لیا گیا ہے، تو یہاں یہ حکم عام ہے، تو یعنی کہ تمام ماؤں کے لیے یہ حکم شامل ہے۔ تو یہاں ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ درج کر لیں، یہاں ترجمہ میں شاید مسنگ ہوئی ہے۔ اور نمبر 3 ہے مفرد معرف باللام، یعنی وہ مفرد لفظ جو معرف باللام ہو۔ تو مفرد لفظ کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر کے اس کو مفرد معرف باللام بنا لیا جائے، جیسے ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو یہاں زانیہ یہ مفرد ہے اور اس کے شروع میں الف لام لگا کے اس کو مفرد معرف باللام بنا لیا گیا ہے۔ دیگر اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے السارق والسارقۃ، تو یہاں سارق کے شروع میں الف لام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تو یہاں انسان کے شروع میں الف لام لگا لیا گیا۔ تو یہاں یہ حکم سب کے لیے ہے، حکم عام ہے۔ تو اس کے بعد ہے اسماء موصولہ، یعنی کہ اسماء موصولہ یہ بھی عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ اسماء موصولہ ان کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے جو یا جس، تو جو یا جس یہ عموم پر ہی دلالت کرتا ہے۔ تو چند ایک یہاں کلمات لکھے ہیں، جیسے الذی، جو یہ مذکر ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اللتی اس کا معنی بھی جو ہے اور یہ مؤنث ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اور ما جو موصولہ ہو اس کا معنی ہم کرتے ہیں جو یا جس۔ والذین یرمون المحصنات، کہ وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ تو یہاں والذین، جو لوگ بھی تہمت لگائیں، تو اس میں تمام افراد کو یہ حکم شامل ہے کہ جو بھی ایسا گناہ کرے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ اور اسی طرح ماں کی مثال دی ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔
بشرطے کہ تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ یہاں کلمہ ما ہے جو اپنی عمومیت کے اعتبار سے آیت میں مذکور عورتوں کے علاوہ سب عورتوں کو شامل ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو اس سے ماقبل آیت نمبر 23 میں ان تمام محرم عورتوں کا ذکر کر دیا جن سے نکاح حرام ہے۔ تو ان کے علاوہ ما وراء ذالکم، جو بھی ان کے علاوہ عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ ما یہاں عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اسماء شرط، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اسماء شرط ان کا جزا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں جو ہے ما شرطیہ ہے۔ اور اسی طرح ومن قاتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے لیے بدلہ کے طور پہ کیا ہوگا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کو ایک مومنہ گردن آزاد کرنی ہوگی اور مکمل دیت جو ہے اس کے ورثاء کو دینی ہوگی۔ تو یہاں جو ہے ومن قاتل مؤمنا، تو یہاں من جو ہے یہ اسماء شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایسا نکرہ جو نفی کے بعد ہو، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ مالی طور پر جو مال متروکہ ہے اس میں سے وہ اپنے وارث کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے۔ آگے ہے خاص، یہ عام کی ضد ہے۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جو ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد پر دلالت کرے، اور کسی دلیل کے ذریعہ حکم عام سے چند چیزوں کو جدا کر لینا تخصیص کہلاتا ہے۔ تخصیص پر دلالت کرنے والی چند چیزیں درج ذیل ہیں۔ یعنی خاص کسے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لفظ ہے جو ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد پر دلالت کرے۔ یعنی کہ ویسے تو حکم عام ہوتا ہے، اس میں سے کسی ایک فرد کو خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ حکم فلاں فرد کے لیے نہیں ہے، یا یہ حکم اس میں سارے ہی شامل نہیں ہیں لیکن فلاں فرد شامل ہے۔ تو یا ایک فرد یا زیادہ افراد، تو جو ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد پر دلالت کرے اس کو ہم خاص کہتے ہیں۔ اور کسی دلیل کے ذریعہ حکم عام سے جو چند چیزوں کو جدا کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تخصیص۔ تو تخصیص پر دلالت کرنے والی یہاں چند چیزیں درج کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے استثناء۔ بعض دفعہ حروف استثناء کے ساتھ حکم عام سے چند چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں مثال ہے ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ سارے ہی انسان خسارے کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد حرف استثناء کے ذریعہ سے کچھ مخصوص افراد کو الگ کر لیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ مگر وہ لوگ خسارہ میں نہیں ہیں جن کے اندر یہ چار خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلے حکم عام تھا، اور الا حرف استثناء اس کے ذریعہ سے مخصوص افراد کو الگ کر لیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے صفت، کہ کبھی حکم عام میں سے چند چیزوں کو کسی خاص صفت کے ساتھ موصوف کر کے الگ کر لیا جاتا ہے۔
یعنی حکم عام میں کچھ افراد کے لیے ایک خاص صفت لگا دی جاتی ہے جس سے وہ خاص ہو جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ اقرأ الکتب النافیہ فی البیت، کہ گھر میں تم ٹھہر کے نفع بخش کتابیں پڑھو. تو جب کہا کتبہ کہ تم کتابیں پڑھو، یہ حکم عام تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے النافیہ کہہ کے نفع بخش کتابیں پڑھو، تو یہ صفت لگا کے اس کو خاص کر دیا. نمبر 3 ہے غایت. غایت یعنی حد یا انتہا، یعنی ایک حکم عام ہوتا ہے مگر اس کی ایک حد متعین کر دی جاتی ہے کہ یہ کام یہاں تک، یہاں حد تک اور اس انتہا تک کرنا ہے. کہ بعض دفعہ حکم عام میں سے ایک چیز کی حد یا غایت بیان کر دی جاتی ہے جو اسے خاص کر دیتی ہے. تو قرآن پاک میں اس کی مثال ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ. یہ سورہ توبہ کی آیت 29 ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تم ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، جو دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں. تو اس میں انتہا سے پہلے قتل کرنے کا حکم عام تھا جو ہر حالت میں ان افراد کو شامل تھا، وہ جزیہ دیں یا نہ دیں، لیکن غایت کے ساتھ تخصیص کر دی کہ ان کو قتل کرنے کا حکم جب تک وہ جزیہ نہیں دیتے تب تک ہے. نمبر 4 ہے شرط. کبھی حکم عام میں سے چند چیزوں کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر کے اس کی تخصیص کر دی جاتی ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کہتا ہے ان نجح زید فاعطہ جائزہ، کہ اگر زید کامیاب ہو گیا تو تب اس کو انعام دے دینا، یعنی شرط لگا دی. تو اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو اس کو انعام نہیں ملے گا. تو بعض دفعہ کسی چیز کے لیے شرط لگا دی جاتی ہے تو یہ بھی اس کو خاص بنا دیتی ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے وجہ تخصیص قرار دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.